الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم وقال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم اجعل معاوية هاديا مهديا وأهد به وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تذكروا معاوية إلا بخير صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اے امیر معاویہ تیری جاہ و منزلت کا کیا کہنا، اے امیر معاویہ تیری جاہ و منزلت کا کیا کہنا، تیرے نام و ناموس کا ڈنکا بجا کے چھوڑوں گا، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، تیرے نام سے جو جلتے ہیں ملحد و زندیق، ان کو خدا کے غضب سے ڈرا کے چھوڑوں گا۔ قابل صد احترام معزز علماء کرام اور میرے ہم مکتب ہم مشن ساتھیوں، آج میں آپ حضرات کے سامنے جس مقدس و مکرم شخصیت کی شان و عظمت کا ڈنکا بجا کر آپ کے قلب و جگر کو تڑپانا چاہتا ہوں، اس عظیم انسان کو خال المؤمنین خلیفۃ المسلمین حضرت سیدنا امیر معاویہ کہا جاتا ہے۔ محترم حاضرین، تاریخ کے سیاہ کاروں نے حضرت امیر معاویہ کے مقام و مرتبے کو چھپانے کے لیے جس طرح دجل و فریب کا مظاہرہ کرتے ہوئے آپ کے صاف و شفاف اور پاکیزہ دامن کو مسلسل داغدار پیش کرنے کی انتہائی بھیانک اور مکروہ کوشش کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسی طرح حضرت امیر معاویہ کے شان و مقام کو اور زیادہ بلند اور واضح کر دیا ہے۔ حضرت امیر معاویہ کا مقام پوچھنے کے لیے ہمیں تاریخ دانوں کے سہارے کی ضرورت نہیں، بلکہ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کی ایمانی عظمت و رفعت کی گواہی رب کا قرآن دے رہا ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کی شرافت و امانت کی گواہی جبرائیل امین دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کو نبوت کی مقدس و مطہر زبان دعائیں دے رہی ہے۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کے تدبر و سیاست کی گواہی فاروق اعظم دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کی صحابیت و اسلام کی گواہی حیدر کرار دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کے ہاتھ پر بیعت کر کے اس کی صداقت و خلافت کی گواہی حسن و حسین دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کی کامیاب حکمرانی کی گواہی حضرت ابن عباس دے رہے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کی نماز کی مشابہت کی گواہی حضرت ابو دردہ دے رہے ہیں۔ ہاں مجھے کہنے دو، حضرت امیر معاویہ وہ عظیم انسان ہے جس کے ایمان و اسلام کی گواہی خود رب العالمین دے رہے ہیں۔ سامعین محترم، ایک طرف سیاہ کاروں اور سیاہ دل والوں نے پیغمبر کے عظیم اور قوی صحابی کے بہترین کارناموں کو تاریخ کے منظر نامے میں دھندلا کر کے عوام کو گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی ہے، اور دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے حضرت امیر معاویہ کے ایمان کی، جہاد کی، ہجرت کی اور آقا کے صحابی ہونے کی صفائی بیان کر رہا ہے۔ صحابہ کرام کے 3 طبقوں کا تذکرہ قرآن کریم نے کیا ہے۔ پہلا طبقہ والسابقون الاولون من المہاجرین، کہ سب سے پہلے ایمان لانے والے اور ہجرت کرنے
کرنے والے، والانصار کے اسلام کی اور مجاہدین کی مدد کرنے والے، والذین اتبعوہم باحسان اور وہ لوگ جو پہلے اور دوسرے طبقے کے بعد مسلمان ہوئے۔ اس سے مراد حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور بعد میں ایمان لانے والے لوگ مراد ہیں۔ تینوں طبقوں کے لیے رب کریم نے 3 اعلان فرمائے ہیں۔ پہلا اعلان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، دوسرا اعلان وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا، تیسرا اعلان ذالک الفوز العظیم۔ اسی طرح سورہ انفال میں بھی واضح اور شفاف انداز میں ان تینوں طبقوں کا تذکرہ موجود ہے۔ پہلا طبقہ والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ، دوسرا طبقہ والذین آووا ونصروا، تیسرا طبقہ والذین آمنوا من بعد وہاجروا وجاہدوا معکم فاولئک منکم۔ یہاں بھی ان تینوں طبقوں کے لیے رب کریم کی طرف سے 3 اعلان ہے۔ پہلا اعلان اولئک هم المؤمنون حقا، دوسرا اعلان لهم مغفرۃ، تیسرا اعلان ورزق کریم۔ جرنیل اسلام اور سپاہ سالار پیغمبر حضرت امیر معاویہ کی فتوحات اور اعزازی کارنامے سن سن کر مچھلی کی طرح تڑپنے والوں، بغض معاویہ میں اپنا دل سیاہ کرنے والوں، اردو عربی کی تمام تفاسیریں اٹھا کر دیکھ لو۔ صحابہ کرام کے اس تیسرے طبقے کا پہلا سالار کون ہے؟ اولئک هم المؤمنون حقا کا مصداق کون ہے؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا حقدار کون ہے؟ وأعد لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا کا اعلان کس کے لیے ہوا؟ ذالک الفوز العظیم والی خوشخبری کس کے لیے ہے؟ لہم مغفرۃ کا اعلان کس کے حق میں ہوا؟ ورزق کریم کا اعزاز و اکرام کس کے لیے ہے؟ سامعین محترم، روشن کردار اور علم نبوت سے روشن دل و دماغ والے کو معاویہ کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے با اعتماد سپاہی اور روشن ضمیر صحابی کو معاویہ کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کی دعا سے جس کا سینہ علم و حلم سے منور ہے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو خود اپنا رازدان کہا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کی محبت کو نجات اور جس سے بغض کو ہلاکت فرمایا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جسے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس حال میں اٹھائیں گے کہ اس پر نور ایمان کی چادر ہوگی اسے معاویہ کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو معاملہ اور مشاورت میں قوی اور امین کہا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کے لیے دعا فرمائی الہی اسے کتاب سکھلا، شہروں میں حکمرانی عطا کر اور عذاب سے بچا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس نے افریقہ، آذربائیجان، چین کی سرحدوں پر اسلام کا پرچم لہرایا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس نے سمرقند، بخارا، شام و افغانستان اور پشاور تک دین محمدی پہنچا کر لیظہرہ علی الدین کلہ کا حقیقی مصداق بنا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس نے قیصریہ جیسے دنیا کے سب سے بڑے شہر کو فتح کر کے اس میں دنیا کی سب سے بڑی جامع مسجد بنائی اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس نے سب سے پہلے بیت اللہ پر ریشم کا غلاف چڑھایا اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس نے 5400 بڑے شہروں کو فتح کر کے دنیا کفر کی نیندیں حرام کرنے والے کو معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی دینی خدمات اور تدبر و شوکت سے نسل یہودیت پر آج بھی لرزہ طاری ہے اسے معاویہ کہتے ہیں۔ جس نے اپنا 43 سالہ دور گورنری اور حکمرانی میں دین اسلام کی خدمت کرتے ہوئے حضرت اسلام کا پرچم بلند کرتے ہوئے روس اور یورپ جیسی طاقتوں کے پرخچے اڑا کر وہاں توحید اور رسالت پہنچائی اسے معاویہ کہتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دعاؤں سے 64,65,000 مربع میل کی وسیع اسلامی سلطنت کے عظیم اور بہترین حکمران بننے والے کو معاویہ کہتے ہیں۔ جس کی صداقت و سیاست کو اپنوں نے بھی مانا، غیروں نے بھی مانا، مسلمانوں نے بھی تسلیم کیا، غیر مسلموں نے بھی سر خم تسلیم کیا، اس امام سیاست کو امیر معاویہ کہتے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔